اس ویڈیو میں آج اس بارے میں بات کریں گے کہ خون کا عطیہ کرنا یعنی خون ڈونیٹ کرنا، اس بارے میں فقہائے کرام یا شریعت کیا کہتی ہے۔ تو ویسے تو خون آپ کو پتہ ہے نجس ہے، ناپاک ہے۔ انسان کا خون ہو چاہے کسی جانور کا خون ہو، یہ سب نجس اور ناپاک ہوتے ہیں۔ اس کو کسی دوسرے جسم میں انجیکٹ کرنا یہ ممنوع ہے۔ البتہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ شدید اضطراری کی کیفیت ہو یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو اور اچھے اور ماہر طبیب ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ خون کی وجہ سے یہ بچ سکتا ہے، تو اس وقت چند کیفیات کی بنیاد پر علماء کرام فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ خون کو انجیکٹ کیا جا سکتا ہے، ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب اضطراری کیفیت ہو، جب جان کا مسئلہ بن جائے، تو اس وقت تو خون دینا باعث ثواب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک فرد کو، ایک جان کو، ایک جسم کو زندہ کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ یعنی اس وقت خون دینا جب اگلے بندے کی جان خطرے میں ہو، اگلے بندے کی جان بچانے مقصود ہو، تو اس وقت خون دینا باعث ثواب ہے۔ اب فقہائے کرام نے جو اس کی ترتیب بیان کی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اگر واقعتاً ہی بیماری بڑھی جا رہی ہے، ڈاکٹر حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیر خون عطیہ کیے اس کی جان نہیں بچ سکتی، جیسے تھیلیسیمیا کے مریض یا کینسر کے مریض وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس وقت خون دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خون دینا جائز اور باعث ثواب ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ مرض تو موجود ہے لیکن اتنا بڑھ نہیں رہا، لیکن اس کے بغیر بھی علاج ہو رہا ہے، لیکن اگر خون لگ جائے تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی خون دینا جائز ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اب جس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ خواتین کا، لیڈیز کا آپریشن کر کے ڈیلیوری کی جاتی ہے، تو اس میں اکثر خون ضائع کر دیتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو اس وقت خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت جان بچانا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی خون دینا باعث ثواب ہے اور ضروری ہے تاکہ اگلے بندے کی جان بچائی جا سکے۔ اب اس کے بعد جو آخری اور لاسٹ صورت یہ ہے وہ یہ ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کسی سے خون لینا، یعنی ایک بندہ کمزور ہے، اس کا کمزوری کوئی مرض وغیرہ نہیں ہے، صرف کمزور ہے، تو وہ اگر کہتا ہے کہ میں کسی سے خون لوں گا اور اپنے آپ کو مضبوط کروں گا یا جسم مضبوط ہو جائے گا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسا کرنا جائز نہیں، اس وقت خون دینا جائز نہیں، کیونکہ اسے اب طاقت حاصل کرنی ہے، تو طاقت حاصل دیگر چیزوں سے بھی کی جا سکتی ہے، ادویات کے ذریعے یا کھانے پینے والی چیزوں کے ذریعے، تو کہتے ہیں کہ اس لیے اب خون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ایسے مرض جو بڑھ سکتے ہیں، جن کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، جن سے جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت خون دینا، خون عطیہ کرنا جائز ہے اور باعث ثواب ہے۔ اس لیے ہمارے علاقے میں بے شمار، ہماری پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں، ایسی فاؤنڈیشن ہیں جو خون ڈونیٹ کرتی ہیں، لوگوں کی جان بچاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے علاقے میں لائف لائن فاؤنڈیشن یا دیگر ایسی تحریکیں ہیں، جو ایسی تنظیمیں ہیں جو متحرک رہتی ہیں، جب کہیں زلزلہ آ جائے یا کوئی ہنگامی صورت ہو، جب خون کی اشد ضرورت ہو، اموات کا خطرہ ہو، تو یہ فوراً اپنی ٹیمیں لے کے وہاں موقع پر پہنچ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے خون جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو خون مہیا کرتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ تو ایسی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہنا آپ کے لیے بھی باعث برکت ہے اور ان کے لیے بھی باعث نجات ہے، یعنی تاکہ وہ کسی مرض کو، کسی مریض کو فوراً خون دلوا کر اس کی جان بچا سکیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ان حضرات جو اس میں لیے محنت کرتے ہیں، دن رات کوشاں رہتے ہیں، دن رات اپنے آپ کو اس بارے میں مزید متحرک رکھتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے ذریعے اسی طرح مزید جتنی بھی جانیں اسی طرح ہلاک ہوتی ہیں ان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا کرم فرمائے گا، کیونکہ یہ اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے گا۔